اور 99 لوگ جو تھے ان کی شہادتیں ہو گئیں، اور یہ ہر علاقے سے یہ لوگ اس پر سوار تھے اور عید کے ایک دن پہلے وہ وہاں پہنچنا چاہتے تھے. لیکن جب یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر دو صورتیں سامنے آتی ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. اگر تو پائلٹ کی غلطی ہو اس کی اور امپلیکیشنز ہیں، بالخصوص اس کی اپنی زندگی کے وہ فائنینشیل ایسپیکٹ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو اب سامنے آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوئی، فلاں سے ہوئی، یا اس کا کیا نتیجہ نکلا. لیکن دوسری طرف اگر کمپنی یا انتظامیہ کی کوئی غلطی ہو تو اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. کمپنسیشن بھی بہت دینی پڑتی ہے، اور بالخصوص اس کمپنی کو جس کا وہ جہاز تھا. تو یہ اس کو اگر آپ وے کریں، 1 اور 1 لاکھ کا یعنی فرق ہوتا ہے. آسان بات یہی ہوتی ہے، جو ہے ویسے ظلم، کہ ایک آدمی جو ڈیوٹی کرتے کرتے چلا گیا، شہید ہو گیا، اس کے بھی آخر کوئی باپ ہے، کوئی بچے ہیں، کوئی بیوی ہے، وہ خود اس کی ذات بھی ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے، لیکن وہ نہ صحیح. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ڈالا جائے پائلٹ کے اوپر، اور اس سے پھر کمپنی بھی خوش ہو جاتی ہے، وہ پھر مراعات بھی دینے کو تیار ہو جاتی ہے، پھر کوآپریٹ بھی کرتی ہے. اور اگر پائلٹ کو اگر آپ چھوڑ دیں یا انصاف پر جانا چاہیں تو دونوں چیزوں میں سے پھر جو آپ مقرر کرتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے جو یہ دیکھ سکے کہ کیا اصل حقائق کیا تھے. اس معاملے میں نے خود یہ محسوس کیا، اور جس کسی سے بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ پہلے دن سے، پہلی فرصت میں ہی رخ اس کو وہ دیا گیا کہ پائلٹ کی غلطی ہے. اور بار بار جہاز آتا ہے اور وہ لینڈ کرتا ہے اور اس کے گیئر نہیں کھلے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں جی جب ایک دفعہ رگڑ اس نے کھا لی تھی تو پھر دوبارہ کیوں گیا. اور جو کنٹرول ٹاور میں بیٹھا ہوا تھا افسر، اس کو انہوں نے پہلے دن ہی گرفتار کر لیا. کس لیے؟ کہ وہ وہی بیان دے جو ہم اسے کہیں گے، کیونکہ اور تو کوئی آدمی اس میں ملوث ہی نہیں تھا. اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے بیان دیا کہ میں اس کو یہ کہتا تھا اور وہ میری بات اس نے نہیں مانی. یہ کہنے کے بعد پھر معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. اور یہ ایک عجیب صورت ہو گئی ہے کہ فوجداری کسی کے خلاف مقدمہ ہو، یا کوئی جیسے یہ باہر سے کوئی خاتون آئی ہوئی تھی تو اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے بارے میں بھی بات کی اور منسٹرز کے اور پرائم منسٹر کے بھی بارے میں بات کی، تو وہ میڈیا نے اس کو اٹھا لیا اور ایسا اس کو رخ دیا کہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی پہلے لمحے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس کو یہی رخ دیا جا رہا ہے کہ یہ پائلٹ کی غلطی ہے، اور اس سے بچت بھی ہو جاتی مالی طور پر بھی. اور وہ تو گیا اور مر گیا، لیکن اس کمپنی سے تو آپ کے معاملات ابھی باقی ہیں، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے. وہ تو اس میں تو نہ منسٹر ایوییشن، جن کو میں بڑے طویل عرصے سے جانتا ہوں اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم، وہ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہم صاف صاف جو ہوگی کریں گے. انہوں نے تو نہیں نہ کرنا، جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس نے کرنا ہے، اور وہ وہی کرے گی جو انتظامیہ اس کو کہہ رہی ہے. دوسرے کسی کو اور کو پائلٹس ایسوسیشن کو نمائندگی بھی نہیں دی گئی کہ ہم یہ کیسے کریں جی کہ ایسے لوگوں کو بھی نمائندگی دیں جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ بتا سکتے تھے کہ ان معاملات میں ہوتا کیا ہے، کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں، کیا کیا پریشرز ہوتے ہیں. اور پھر جی وہ مل نہیں رہا، جو بلیک باکس ہے وہ مل نہیں رہا.
اور یہ معاملہ چلاتے چلاتے جب رواں ہو گیا تو ان کا وہ مل گیا. وہ کہاں سے مل گیا جو پہلے نہیں مل رہا تھا؟ وہ چھوٹے چیزیں تو نہیں ہوتی نا، اور ان کے اندر بیپر بھی ہوتے ہیں لگے ہوئے. وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ سمندر میں گرا ہے یا باہر گرا ہے، کہ اور اتنا سخت جان ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس کو مس نہیں کر سکتا. وہ موجود تھا، لیکن اسے یہ ظاہر کیا گیا تیسرے چوتھے دن کہ وہ مل گیا ہے. اور اس کی جو ہے وہ اس کی جو اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کو وہی کمپنی کرے گی اوپن جو ملوث ہے، جو فریق ہے. تو اس لحاظ سے بڑا دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، ورنہ میرے یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف وہ پائلٹ ہے جو اپنے دفاع نہیں کر سکتا، حقائق نہیں بتا سکتا، اور دوسری طرف مالی مفادات ہیں جن کو سامنے رکھا جاتا ہے. خواہ کرونا کا معاملہ ہو تو اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی زندگیاں بچانی ہیں یا مالی طور پر لوگوں کو بحال رکھنا ہے، مال یا جان. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انکوائری کا ہمارے اوپر جو لوگ انڈیپینڈنٹلی دیکھتے ہیں، ہمارا کوئی تعلق اس بیچارے پائلٹ کے ساتھ نہیں ہے. ہماری ہمدردی اس وجہ سے ہوتی گئی کہ اس مرحوم کے ساتھ زیادتی ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ٹیلی ویژن کے اوپر، اخبارات کے اندر، کہ ایک رخ دیا جا رہا ہے زبردستی جو غیر مناسب ہے. شکریہ. سینیٹر جاوید عباسی صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماسک پہن لیں. بہت شکریہ جناب چیئرمین، آپ نے مجھے اپنی ایڈجرنمنٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آج چونکہ پہلے سے منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے تو آپ نے آج یہ ایکسیپٹ بھی کر لیا اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا، اور میرے کچھ ساتھی بھی اس پہ ایڈجرنمنٹ موشن پہ بات کریں گے. جناب چیئرمین، میں سب سے پہلے ان خاندانوں کے ساتھ میری بڑی ہمدردی ہے، ان فیملیز کے ساتھ جن کے عزیز ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اور اللہ میری دعا ہے کہ وہ شہید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام انہیں عطا کرے. ہمارے یہاں بدقسمتی ہوئی ہے کہ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہوا. ہر حادثے پہ ہمارے یہاں رونا دھونا بھی ہوا، ایڈجرنمنٹ موشن بھی ہوئی، بڑی تقریریں بھی ہوئی. حکومت کی طرف سے مختلف اوقات میں صرف آج ہی نہیں کہا یہ بھی گیا کہ انکوائریز بٹھا دی گئی ہے، انکوائریز رپورٹ آئیں گی، یہاں ہم نے بلیک باکس باہر بھیج دیا گیا ہے، وائس ریکارڈر کی آواز سنیں گے. بدقسمتی سے اس ملک کے لوگوں نے پھر کبھی بھی کسی انکوائری کی رپورٹ ہم تک نہ پہنچی. اور یہ صرف ان حادثوں کی نہیں، اس ملک میں جتنی بھی انکوائریز آج تک بنائی گئی ہیں، جتنی بھی انکوائریز کے آرڈر ہو گئے، وہ پھر کسی فائل میں ہی گم ہو جاتی ہے. جناب چیئرمین، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں یا بہت عمر گزر جاتی ہے تو پھر کتابیں لکھتے ہیں اور پھر وہ سچائی لکھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم یہ کام بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پھر اس سے خفا ہوں گے. جناب چیئرمین، ہمارے 7 دسمبر 1916 کو ایک بدقسمت ATR جو چترال سے آ رہا تھا حویلیوں کے پاس گر کے تباہ تھا. 48 اس میں لوگ سوار تھے. ان شہیدوں کی بھی ابھی تک ہمارے پاس غم تھا کہ ایک اور بہت زیادہ 22 مئی 2020 کو جو لاہور سے ایک ہمارا A320 یہاں سے کراچی گیا تھا، بالکل لینڈ کرنے سے کچھ سیکنڈ پہلے کریش ہو گیا ایک سول آبادی کے اوپر، اور 97 لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے. جناب چیئرمین، اس وقت عید بھی قریب تھی، کرونا کا بھی بڑا زور تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حادثے نے پاکستان کی ہر گھر میں اس طرح فیل ہو رہا تھا کہ ہر گھر میں ماتم ہوا ہے. ایک تو ان فیملیاں جن کے گھروں میں ہوا ہے، لیکن یقین مانے کہ پاکستان کے ہر گھر، ہر فرد، ہر دل رکھنے والی ماں اور بہن جو ہے، اور ہر مرد اس پہ رویا اپنے گھروں میں یہ جو حادثہ ہوا ہے. اور یہ اس وقت جب بالکل
1 मिनट शायद या इससे भी कम वक्त रहता था, इसने लैंड करना था और जो पैसेंजर यहाँ बैठे होते उन्हें अपने घरों में जाना था। उसके नतीजे में एक कमेटी इंक्वायरी बनाई गई है जिसमें मियाँ रजा रबानी साहब ने भी बात की बड़ी डिटेल में, मैं राजा साहब ने भी कहा है और श्री रहमान साहब ने भी कहा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है जनाब चेयरमैन की, हमारी हिस्ट्री ज़रा मैं चाहूँगा कि मैं आपकी तवज्जो भी दिलाऊँ और अपने दोस्तों की, कि ये एयरलाइन कहाँ थी, इसको हमने कहाँ पहुँचा दिया है और इसका मुस्तकबिल क्या है। जनाब चेयरमैन 1946 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रिस्ट्रिक्शन पे ओरिएंट एयरलाइन बनाई गई थी। 1955 में PIA का नाम दिया गया था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के नाम से, उसी एयरलाइन का वजूद में आए। जनाब चेयरमैन 1985 में 1985 में एक इस्लामी मुल्क की रिक्वेस्ट पे PIA के 2 जहाज और कुछ पायलट भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि एक एयरलाइन उन्होंने खड़ी की थी जिसे एमिरेट्स एयरलाइन कहते थे, आज दुनिया में बड़ी मशहूर एयरलाइन है। और आज पाकिस्तान का हालत देखें और एमिरेट्स की हालत, PIA की हालत देखें और एमिरेट्स एयरलाइन की देखें। PIA के पास इस वक्त पाकिस्तान में 30 एयरक्राफ्ट हैं और 700 फ्लाइट्स हैं इनकी। इसके मुकाबले में जनाब चेयरमैन एमिरेट्स की 300 एयरक्राफ्ट हैं और 3600 उसकी फ्लाइट्स जो हैं वो दुनिया में चल रही हैं। जनाब चेयरमैन ये ज़रा फिगर देखने वाला है, अगर आप मेहरबानी करके थोड़ी इस पर तवज्जो दें कि हमारे सिर्फ 30 हैं, उनकी 30, उसके मुकाबले में उनके 300 हैं। जनाब चेयरमैन हमारी जो 25 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमारी जाती हैं स्टेशन है और 157 इस वक्त एमिरेट्स की डेस्टिनेशन है जनाब चेयरमैन दुनिया में। उनका एमिरेट्स का अभी तक एक एक्सीडेंट हुआ है और शायद मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए बताएं कि कोई जानी नुकसान अभी तक उनका नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जब से ये एयरलाइन वजूद में आई है 55 से इसके 37 एक्सीडेंट हो गए हैं जनाब चेयरमैन और 850 लोग जनाब चेयरमैन, शायद दुनिया में मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद जो है वो इस एयरलाइन के जो है हमारे एक्सीडेंट हुए। जनाब चेयरमैन हवाई सफर हमेशा महफूज सफर समझा जाता है सारी दुनिया में, लोग ज्यादा इसको तरजीह देते हैं कि इस पर सफर किया जाए, लेकिन हमारे आप अंदाजा करें कि एक मैंने अभी कंपैरिजन PIA और एमिरेट्स का बताया, उस एयरलाइन को कि जिसको पाकिस्तान PIA ने खड़ा किया था, पाकिस्तान के जहाज गए थे, पाकिस्तान के पायलट ने जाकर वहां उनको ट्रेनिंग की थी, आज उनके एयरक्राफ्ट की तादाद देख लें और अपने देख लें वो कहां पहुंच गए डेस्टिनेशन 157 कंट्रीज में, और हमारी देख लें एक बड़ा हादसा उनका नहीं और एक लाश उनका नहीं हुआ। हमारे यहाँ 850 लोग जनाब चेयरमैन अपनी जानों से इस एयरलाइन की वजह से गए हुए हैं। और अभी हर हुकूमत ने यह क्लेम किया है, ये सिर्फ इसने हर हुकूमत ने यह किया है कि हम इसमें बेहतरी लाएंगे जी, लेकिन आज मुझे कहने दे कि बदकिस्मती के साथ ये वो एयरलाइन है जो हर गुजरते हुए हर रोज में गिरती गई है। अब किसी को पाकिस्तान में अगर किसी आदमी के पास ये चॉइस हो कि आपने कहां ट्रेवल करना है, PIA का नाम सुनकर जनाब चेयरमैन अगर किसी ने ट्रेवल करना भी हो, किसी की फ्लाइट भी हो, किसी ने जाना भी हो, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। वो अगर कोई और चॉइस हो तो कभी PIA को प्रेफरेंस नहीं देता। ये हमारे साथी जो दोस्त आते हैं ये मजबूरी से आते हैं, ये सारे रास्ते में सिर्फ अल्लाह को वैसे भी याद करना चाहिए, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं होती कि ये जहाज ना तो कभी टाइम पे पहुंचेगा और ना अभी कभी हमें सही तरह हम इसमें लैंड कर सकेंगे। ये सारी दुनिया में एयरलाइन का बिजनेस सारी दुनिया करती है। ये क्या वजह है, ये क्यों ऐसा है? क्या कोई एक हमारे यहाँ कोई जनाब चेयरमैन आज इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसलिए है कि डिटरमिन करें, ये कोई फंडामेंटल कहीं बहुत बड़ा फॉल्ट लाइज करता है कि सारी दुनिया की एयरलाइन ज्यादा महफूज हो गई हैं, उनका ज्यादा कारोबार बन गया है, वो मुनाफा बख्श अदारे बन गए हैं, अरब रुपया की इनकम उनकी एयरलाइन की भी है और अपने लिए भी है। और हमारी जो PIA की अपनी एयरलाइन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, खरबों रुपया का नुकसान भी कर रही है, जहाज भी टाइम पे नहीं जाते,
ہر 6 مہینے یا سال بعد بدقسمتی سے ہمیں اتنے بڑے حادثات سے گزرنا پڑتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو جناب چیئرمین کوئی بہت فنڈامنٹل فالٹ اس ایئر لائن میں کہیں ہے جس کی طرف نشاندہی ہونی چاہیے, اس کی طرف فیصلے کرنے چاہیے. منسٹر صاحب کی مہربانی کے آئے ہوئے ہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ ان کا بھی دل اسی طرح دکھا ہوگا اور اسی طرح ان کے وہ بھی سوچتے ہوں گے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں جی. لیکن یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے, یہ سخت فیصلہ ہوگا. یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ یہ حکومتیں نہیں چلا سکتی, یہ مشکل ہے. اگر یہ حکومتیں ٹھیک کرنی ہوتی تو آج تک اس ایئر لائن ٹھیک ہو گئی ہوتی, آج بہتر ہو گئی ہوتی, آج دنیا کی باقی ایئر لائنز کا مقابلہ ہو رہا ہوتا. ہمارا جو بھی ادارہ ہے, اگر پی آئی اے کو دیکھ لیں, ریلوے کو دیکھ لیں, اسٹیل مل کو دیکھ لیں, باقی اداروں کو دیکھ لیں, ہم کہاں کھڑے ہیں آج. اور جناب چیئرمین کسی ایک دور میں بھی, شاید کسی ایک دور کے کچھ مہینہ میں یہ پروفیٹیبل ہوئی ہو. ابھی کل ہی جو ملے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کو, جو بھی نیوز جو اس چیئرمین پی اے ملے, انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں ہر مہینے 6 بلین کا نقصان ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی ساری رپورٹ ہوئی, انہوں نے کل بریفنگ دیا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو. اگر ہر مہینے ہمارا یہ ادارہ 6 بلین کا نقصان کر رہا ہے تو پھر یہ بات کہاں جا کے پہنچے گی. لہذا جناب چیئرمین, یہ جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے ان لوگوں کو بنایا جائے جہاں سارے پاکستان کے سٹیک ہولڈر اور لوگ مطمئن ہوتے اور کہتے کہ واقعی یہ بہت اچھے لوگ بنائے گئے, ان کی رپورٹ آئے گی اور یہ رپورٹ ٹھیک ہوگی. وہ جس آرڈر سے ان کو بنایا گیا تھا, ابھی اس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ پورے پاکستان میں لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ہی جگہ کے 3 افسر آپ نے رکھ لیے, یہ انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہو سکتی. یہ مذاق ختم ہونا چاہیے تھا. یہ ان فیملیوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ, دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس انکوائری ٹیم سے یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح راجہ صاحب نے کہا, اور بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یہی ثابت آئندہ آنے والے کریں گے. اور بالکل میں آج بھی بتاتا ہوں کہ بالکل راجہ صاحب نے ٹھیک ہے, یہ یہی کہیں گے کہ پائلٹ کی غلطی تھی, پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے ایسا حادثہ ہو گیا اور مٹی ڈالو اور آگے چلو. یہ مٹی ڈالتے 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 ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ اب ووٹ ڈالنے کی جگہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کا کیا ظلم ہے. ایک سب سے مہنگی ایئر لائن ہے, سب سے زیادہ پیسے چارج کرتی ہے, اس کے باوجود اگر سفر محفوظ نہیں ہے, لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں ہے, اور پھر بدقسمتی ہے. اور یہاں بدقسمتی اس لیے ہے کہ کبھی صحیح انکوائری ہوئی نہیں ہے, نہ ہوگی. جو ذمہ دار ہیں ان کو کبھی سزا نہیں ہوگی, اور جو چلے گئے ان پہ معاملہ ڈال دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا یہاں آ کر اور ساری دنیا میں کہ یہ انکوائری رپورٹ تھی اور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. تو اس سے جو خوف ہے, جو ڈر ہے, جو رسپانسبلٹی فکس کرنے کا عمل ہے ہمارے یہاں جناب چیئرمین, وہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے گا. یہ میری ایڈجرنمنٹ موشن ہے, تو میرا ذرا ٹائم اگر میں بھی ایک آدھ منٹ, کالنگ اٹینشن ابھی ہو گیا تھا, کالنگ اٹینشن نوٹس تو ان کے تھے, ان کے لیے ٹالا جاتا. جناب چیئرمین, ایک منسٹر صاحب 2018 میں کے بعد بھی ایک سیفٹی اسیسمنٹ آف دا فارن ایئر کرافٹ کی ایک رپورٹ آئی تھی, جنہوں نے کہا تھا کہ ایئر لائن کی جو سیفٹی ہے یہ کرٹیکل لیول تک پہنچ گئی ہے. جی آج پتہ کرنا ہے, پوچھنا ہے منسٹر صاحب سے کہ کیا اس کے بعد ابھی بھی اس کا لیول کرٹیکل ہی ہے, اس میں بہتری آئی ہے, اس میں کمی آئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بہتری کیا کی جائے؟ میری آپ سے جناب چیئرمین ایک ریکویسٹ ہوگی, یہ حکومت کوئی حکومت بھی شاید ہو, اس کے لیے کوئی آؤٹ آف باکس اس کے لیے تھنکنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک, یہ بہت ضروری ہے کہ کمیٹی آف دا ہاؤس کا بھی اگر کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے تو کریں, سارے ایکسپرٹ کو بلائیں, دنیا کے لوگوں کو, ایئر لائن جو کامیاب دنیا کے ہوئے ہیں ان کے ماڈل یہاں بنائیں, پیش کریں, دیکھیں, سنیں, سب کو سنائیں, اور ایک کمپریہنسو ڈیسیژن یہاں سے جائے پارلیمنٹ کے کہ اس اگر ایئر لائن یا دوسرے ادارے کھڑے تو اس کا کیا طریقہ ہے. دنیا نے یہ چیزیں کس طرح اچھی کی ہیں. یہ حکومت یہ ادارے نہیں چلا سکتی, یہ حکومتیں یہ نہیں کر سکتی. اگر کر سکتی تو آج 70 سالوں میں بہتری آ سکتی ہوتی. ابھی ہم اور قربانیاں لوگوں کی نہ مانگیں. لہذا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے پر ساری پارلیمان کے اندر ڈسکشن کرائیں, کمیٹی آف دا ہول بنائیں, ایک کلیکٹیو فیصلہ پاکستان کے اندر سے آئے, تاکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کہیں سفر کرتے وقت اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے نہ جائیں. شیش میر صاحب اور جو کوئٹہ کے دوست ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جتنی زیادہ یہ
वसीयत कर करके थके होंगे, ये हर वक्त हर Thank दिन you, Senator जब साहब। सफर करते होंगे बहुत तो मेहरबानी। वसीयत करते होंगे कि पता नहीं हमने दोबारा वापस आना है, इनके खानदानों को हम सबको मेहरबानी करके इससे बचाएं। और जो अल्लाह अरबों ताला और सबको खरबों रुपया का महफूज लाश है रखे। जनाब चेयरमैन, जो सबसे बड़ा लाश है, लाश में जा रहा है, उस लाश से ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है। हर हुकूमत इनको पैकेज देती है, हर हुकूमत इनको बेल आउट पैकेज देती है, सब्सिडी इनके लिए पैसा देती है। पैसा इसलिए, ये पैसा एजुकेशन में लगना चाहिए था, ये हेल्थ में लगना चाहिए था, ये लोगों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए लगना चाहिए था। ये पैसा हम इन सिख यूनिट जो है उन पर Thank you. लगाते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता। पाकिस्तान के लोग रोज गरीब हो रहे हैं, रोज बेरोजगार आ रहे हैं, और ये व्हाइट एलिफेंट जो हमने पाले हुए हैं, इनका हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत Thank शुक्रिया you. जनाब चेयरमैन। मिनिस्टर फॉर एविएशन प्लीज। जी सरवर खान साहब। नहीं जी, इस तरह एडजमेंट नहीं है ना, ये कॉलिंग ऑफ अटेंशन है जी, कॉलिंग अटेंशन था जी, प्लीज जी सरवर खान साहब प्लीज। सर कॉलिंग अटेंशन था, प्लीज कोई और बात नहीं कर सकता। राज साहब चूंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन थे इसलिए इजाजत दी। जी सरवर खान साहब शुक्रिया जनाब चेयरमैन। प्लीज। मिनिस्टर ने भी